سورہ المائدہ 14واں رکوع۔ جب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا، تب دو باتیں یاد رہیں۔ نمبر 1، فضول سوال نہ کرو، اس میں گزشتہ قومیں تباہ ہو گئیں، تم مسلمان ہو، فرما برداری تمہارا شعار ہے۔ نمبر 2، امر کے پابند رہو، کوئی اختراع کر کے اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، تم شارع نہیں، شرع دینے والا وہ ہے۔ یہاں یہ وسوسہ کرنا کہ یہ بات باپ دادا سے ہوتی آئی ہے، جہالت ہے۔ اگر وہ جہالت میں جا پڑے تو کیا تم بھی وہی راہ پسند کرو گے؟ یہ سمجھداروں پاک باطنوں کا طریقہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدا لکم عفی اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر شاک گزریں، اور اگر تم یہ باتیں ایسی حالت میں پوچھو گے جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے جو حکم مل گیا ہے اس کو قبول کر لو، بحث اور سوال نہ کرو کہ اس سے سختیاں بڑھ جاتی ہیں، آزادی اور اختیار کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ سوال کر چکے اللہ نے ان سے درگزر کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، انسان کی بے شمار غلطیاں اور خطائیں معاف فرماتا ہے اور تحمل سے کام لیتا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ تم سے پہلے بھی ایک جماعت نے ایسی باتیں پوچھی تھیں، اس طرح کے فضول سوال کیے تھے، مگر جب وہ باتیں بتا دی گئیں تو پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ یعنی ایمان والوں کا یہ کام ہے جو ان کو بتا دیا گیا اس پر عمل کرنے لگیں، ان کو جہالت کی رسموں سے کیا کام۔ ما جعل اللہ من بحیرات ولا سائبات ولا واصلات ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکاذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا، نہ کسی جانور کا نام بحیرہ رکھا، اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ اس کے متعلق جو رسومات کفار نے قائم کر لی ہیں وہ ان کا اپنا اختراع ہے، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور ان کی ناسمجھی کا تو یہ عالم ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ، اور رسول کی طرف اللہ کے کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپناؤ اور ان پر چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی راہ ہم کو کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں، جاہل اور گمراہ ہوں، تب بھی وہ ان کی راہ پر چلیں گے؟ یعنی مسلمانوں، ان نافہموں کو ان کے حال پر چھوڑو اور اپنی جانوں کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، تم اپنی فکر کرو، وہ کرو جس میں تمہاری منفیت ہو، یعنی حکم الہی پر چلو، تصور صالح میں رہو۔ جو کوئی گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب کہ تم راہ راست پر ہو۔ دیکھو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب تم کو بتا دے گا، سب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین۔
اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، موت کے آثار نمایاں ہوں اور وصیت کرنے لگے، تو وصیت کرتے وقت مسلمانوں میں سے 2 معتبر گواہ ہوں، یا اگر تم سفر کر رہے ہو اور حالت سفر میں تم کو موت کی مصیبت آ پہنچے اور مسلمان گواہ نہ ملے، تو اپنوں کے سوا 2 گواہ بنا لو، غیر مسلم ہی صحیح۔ اگر تم کو ان گواہوں کی صداقت کی نسبت کچھ شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کچھ مول نہ لیں گے، یعنی کسی دام و غلط شہادت نہ دیں گے، اور اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی حق بات کو چھپائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنْهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَانِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَّا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے حق بات چھپا ڈالی اور میت کا کچھ مال چھپا لیا، تو ان کی جگہ 2 گواہ اور کھڑے ہو جائیں، ان لوگوں میں سے جن کا پہلے گواہوں نے حق دبایا ہے، اور جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی جو قریب ترین عزیز ہوں، اور ان گواہوں کو جھوٹا سمجھنے میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاویں کہ ان 2 پہلوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، حق سے تجاوز نہیں کیا، اگر ہم نے زیادتی کی ہو تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس طرح امید ہے کہ لوگ اپنی شہادت کو ٹھیک طرح پر ادا کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسم ان ورثہ کی قسموں کے سامنے رد نہ کر دی جائے، یعنی قبول نہ کی جائے، اور ان کا جھوٹ کھل جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے کام خوب سن رکھو۔ اگر تم ہدایت کے طالب ہو تو یاد رکھو کہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔